بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماموں کے انتقال کو 3 برس ہو چکے تھے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ ہی میری عزت، سکون اور بچپن بھی دفن ہو چکا ہو۔ ان کے بعد ممانی نے میرے لیے جو زندگی بچا رکھی تھی وہ نوکری سے بھی بدتر تھی۔ صبح آنکھ کھلتی تو کام کی لسٹ تیار ہوتی، کبھی آنگن دھونا، کبھی پانی بھرنا، کبھی کپڑے دھونا، اور سب سے اہم چوڑیوں کا ٹوکرا سر پر رکھ کر گلی گلی بیچنے نکل جانا۔ یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں لائے تمہیں، ممانی ہر روز یہی جملہ دہراتی تھی۔ چل اٹھا یہ چوڑیوں کا ٹوکرا اور آج بھاری تعداد میں چوڑیاں بیچ کر گھر آنا، ورنہ آج رات کا کھانا بھی بھول جا۔ میں خاموشی سے ٹوکرا اٹھاتی، نہ جواب دیتی نہ شکایت کرتی۔ ایک وقت تھا جب اسی گھر میں مجھے ماموں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتے تھے، کہتے تھے ارم میری بیٹی ہے، کوئی اس سے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرے گا۔ مگر وہ وقت کب کا گزر چکا تھا۔ اب میں صرف ایک بوجھ تھی۔ تینوں کزنز جیسے شہزادیوں کی طرح آرام سے بیٹھی ہوتی اور میں ان کے جوتے صاف کرتی، پانی بھرتی، کمرے سجاتی اور دن کے آغاز میں ممانی کی ڈانٹ کھا کر چوڑیاں بیچنے نکلتی۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ صبح سورج نکلا نہیں تھا مگر ممانی کی آواز میرے سر پر گونجنے لگی۔ سو رہی ہے؟ نخرے دیکھو جیسے نواب زادی ہو۔ اٹھ جا، چوڑیاں بیچ کر آ۔ آج واپس تبھی آنا جب 8 سے 10 جوڑیاں بک جائیں۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر زبان جیسے منہ میں سوکھ گئی ہو۔ ایک نظر چھوٹے سے کمرے پر ڈالی جہاں میرا بستر بھی ایک چٹائی سے زیادہ نہ تھا، پھر خاموشی سے چوڑیوں کا ٹوکرا اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ گلی کی دھول میرے پاؤں میں چپکنے لگی مگر میری آنکھوں میں وہ دھند تھی جو اندر سے اٹھتی ہے، اندر کے درد سے۔ میں بازار کی طرف نکل گئی۔ چوڑیوں کا وزن اتنا نہیں تھا جتنا ممانی کی باتوں کا ہوتا ہے۔ راستے میں لوگوں کی نظریں بھی ایک بوجھ ہی لگتی تھیں، کچھ ترس کھاتے، کچھ ہنسی اڑاتے۔ یہی رہ گئی ہے ماموں کی بیٹی، کیسی پھرتی پڑ رہی ہے چوڑیاں بیچنے۔ میں آواز لگاتی، چوڑیاں لے لو، رنگ برنگی چوڑیاں، شادی کے لیے، تہوار کے لیے، ہر موقع کی چوڑیاں۔ لیکن گاہک کم تھے اور دل کا حوصلہ بھی۔ ایک عورت نے پاس آ کر چوڑیاں دیکھیں۔ کیا دام ہے؟ یہ والی 25 کی اور یہ 30 کی جوڑی۔ اس نے چوڑی پکڑی، گھمائی، پھر ناک چڑھا کر بولی، رنگ ٹھیک نہیں، ٹوٹ جائیں گی 2 دن میں، نہیں چاہیے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ بازار میں وقت دھیرے دھیرے کٹ رہا تھا مگر چوڑی کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ سورج بھی سر پر آ گیا تھا، پیاس بھی لگی مگر پیسے نہ ہوں تو پانی بھی خفا ہو جاتا ہے۔ ایک بچی نے شور مچایا، امی یہ دیکھو چوڑیاں، مگر اس کی ماں نے جھڑک دیا، بچپن میں کیا لینا چوڑیاں، چل بیٹا آگے چل۔ دھوپ میں ٹوکرا جیسے جلنے لگا ہو اور میں اندر ہی اندر پگھل رہی تھی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ سانس لی، پسینہ جسم سے بہہ کر زمین میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، کاش ماموں زندہ ہوتے۔ سپہر تک صرف 3 جوڑیاں بکی تھیں۔ نعمانی کی ناراضگی کا نقشہ ذہن میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا منہ لے کر جائے گی گھر؟ کیا فائدہ ایسی نکمی کا؟ سورج سروں پر دہکتا تھا، جون کا مہینہ تھا، گرم ہوا جیسے چہرہ چھیل رہی ہو۔ گلیاں سنسان تھیں، بازار میں ہلکی پھلکی چہل پہل تھی مگر خریدار کم۔ صبح جو 3 چوڑیاں بکی تھیں ان سے ممانی کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ وہ دوپہر کی جھڑکیاں کافی نہیں تھیں، اسی لیے میں دوبارہ نکل آئی، شاید شام تک کچھ اور بیچ سکوں۔ بازار کی ایک طرف سے چلتے ہوئے میں نئی گلیوں کی طرف مڑ گئی۔ جن راستوں پر کبھی نہیں گئی تھی آج وہ بھی دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پرانے درختوں کی چھاؤں تلے گلیاں کچھ وقت کے لیے راحت دیتی تھیں مگر آج کچھ الگ تھا۔ ایک پتلی تنگ سی گلی میرے سامنے آ گئی جس کا رخ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دونوں طرف پرانے اور بند پڑے مکانات تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئیں، دروازے بند، جیسے برسوں سے کوئی وہاں نہ آیا ہو۔ میرے قدم کچھ ہچکچائے، پھر میں آگے بڑھ گئی۔ گلی میں نہ کوئی دکان تھی نہ کوئی عورت، بس خاموشی۔ صرف میرے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی اور چوڑیوں کے ہلتے ہوئے کنگنوں کی ہلکی کھنک۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ہوں ہوں، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ میں رک گئی۔ آواز بہت مدھم تھی لیکن بالکل قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ گلی کے موڑ پر میں نے گردن گھما کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ آواز پھر آئی، اس بار تھوڑی تیز، اماں اماں۔ دل دھڑکنے لگا، نہ جانے کیوں۔ سورج کی روشنی اس گلی میں جیسے داخل ہی نہ ہوتی تھی۔ دیواروں کے سائے لمبے اور ٹھنڈے تھے۔ میں نے آہستہ قدم بڑھائے۔ دروازے بند تھے، کھڑکیوں سے کوئی جھانکتا بھی نہ تھا۔ کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ آواز ایک بار پھر آئی، اس بار زیادہ دردناک، جیسے بچہ کسی تکلیف میں ہو۔ یا اللہ خیر، میں نے دل ہی دل میں پڑھا اور گلی میں آگے بڑھ گئی۔
ایک گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے چوڑیوں کا ٹوکرا نیچے رکھا اور کان لگا دیے۔ آواز اسی گھر سے آ رہی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلی ویسی ہی ویران جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ پھر اچانک میری نظر سامنے والے مکان کی چھت پر پڑی۔ ایک سایہ تیزی سے گزر گیا، نہ انسان جیسا نہ جانور جیسا، بس ایک سایہ۔ میں نے آنکھیں مسلیں، شاید دھوپ کا وہم ہو، مگر آواز اب میرے بالکل قریب تھی۔ اماں، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ میں نے سانس اندر کھینچا اور پیچھے ہٹی۔ میرے پاؤں دیوار سے ٹکرا گئے اور میں تقریباً گر گئی۔ جلدی سے سنبھل کر چوڑیوں کا ٹوکرا اٹھایا اور واپس پلٹنے لگی، مگر جیسے ہی 2 قدم بڑھے وہی آواز میرے دائیں کان کے پاس سنائی دی، بہت قریب سے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، عمر شاید 1 سال، بمشکل، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، بال بکھرے ہوئے، پاؤں ننگے اور جسم مٹی سے اٹا ہوا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور اداس تھیں۔ میں رک گئی۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ اس کے رونے کی آواز اب نہیں تھی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نیچے جھکی اور آہستہ سے بولی، بیٹا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اماں کہاں ہے؟ وہ پھر خاموش رہا، پھر مدھم آواز میں بولا، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عمر کا بچہ اور اتنی صاف بات! میرے قدم منجمد ہو گئے۔ میں نے دل پر قابو پا کر اسے قریب بلایا۔ وہ ہچکچایا، پھر آ کر میرے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں کے نشان زمین پر واضح تھے، مٹی میں گہرے نشان، جیسے کچھ بھاری چیز چلی ہو۔ میں نے چوڑیوں کا ٹوکرا ایک طرف رکھا اور اسے گود میں لینے کو جھکی، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے صرف اماں سے ملنا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ بچہ اب بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، چپ، بالکل خاموش، جیسے گلی کی ساری آوازیں ختم ہو چکی ہوں اور صرف اس کی موجودگی باقی ہو۔ میں نے اسے کہا، آؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ آؤں۔ میں آہستہ آہستہ بازار کی طرف چلنے لگی، وہ بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ سائے لمبے ہو رہے تھے، سورج نیچے جھک رہا تھا۔ راستے میں میں نے کئی عورتوں سے پھر پوچھا، مگر سب نے انکار کیا، کوئی بچہ انہیں نظر ہی نہ آیا۔ کچھ نے ہنستے ہوئے کہا، چوڑیاں کم بکی ہیں شاید، گرمی میں دماغ بھی گھوم گیا۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ بچہ بار بار میری چادر کو تھامتا اور پھر چھوڑ دیتا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ میں واقعی اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے ایک چھوٹے پارک کے پاس جا کر رکنے کا سوچا، شاید تھوڑا بیٹھ لیں، بچے کو بھی آرام ملے۔ پارک کے ایک بینچ پر بیٹھ کر میں نے ٹوکرا زمین پر رکھا، پھر بچے کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نیچے بیٹھ گیا، گھاس پر۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سامنے خلا میں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا سکون تھا جو عام بچوں میں نہیں ہوتا، جیسے وہ پہلے سے سب جانتا ہو۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پھر پوچھا۔ مجھے ماں کے پاس جانا ہے، اس نے دہرایا، اور اس بار اس کی آواز اتنی واضح تھی کہ میں کچھ لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ 1 سال کا بچہ ایسے بول رہا تھا جیسے 5 سال کا ہو۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، پتہ نہیں، بس جانا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچنے لگی کہ اسے پولیس کے پاس لے جاؤں یا کسی وکیل کے ذریعے کسی ادارے میں جمع کرا دوں، لیکن پھر دل نے کہا، یہ بچہ تیرے ساتھ آیا ہے، تیرے ساتھ جائے گا۔ تبھی ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ پارک میں آئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، باجی، یہ بچہ آپ کا ہے یا آپ اسے پہچانتی ہیں؟ اس نے ایک نظر ڈالی اور کہا، کون بچہ؟ یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس نے خالی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی۔ بچہ تو میرے قدموں کے پاس بیٹھا تھا، صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ عورت دیکھ ہی نہیں پائی۔ اس نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا اور جلدی سے اپنے بچے کو پکڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔ میں نے نیچے جھک کر بچے کو دیکھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا جیسے سب کچھ سن رہا ہو۔ کیا تم صرف مجھے دکھائی دیتے ہو؟ میرے دل نے پوچھا، مگر زبان پر الفاظ نہ آئے۔ پھر ہم شہر کے ایک پرانے حصے کی طرف چل پڑے۔ شہر کے پرانے حصے میں پہنچے تو کچھ جگہیں عجیب سی محسوس ہونے لگیں۔ ایک پرانا چبوترا تھا جس پر کئی سوکھے پھول رکھے تھے، جیسے کوئی وہاں دعا مانگنے آتا ہو۔ بچے نے اس طرف اشارہ کیا۔ یہاں کچھ تھا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، یاد نہیں، بس محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب میری زندگی اس بچے کے ارد گرد گھومنے لگی تھی اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا۔ شہر کی پرانی گلیوں سے واپسی پر بچہ میری انگلی تھامے ہوئے تھا، قدم چھوٹے مگر متوازن،
جیسے وہ برسوں سے چل رہا ہو۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ ہم ایک نیا محلہ کراس کر رہے تھے جہاں کچھ عورتیں گھروں کے سامنے بیٹھی تھیں، کوئی سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے ایک عورت کے قریب جا کر کہا، باجی یہ بچہ کہیں کا لگتا ہے، پہچانتی ہیں؟ عورت نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کون بچہ؟ میں نے زمین کی طرف اشارہ کیا جہاں بچہ بالکل میرے قریب کھڑا تھا، لیکن وہ عورت خالی زمین کو دیکھ کر بولی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یہی جو میری انگلی پکڑی ہے۔ میں نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ عورت نے جیسے میرے دماغ پر شک کیا۔ لڑکی، تو ٹھیک تو ہے؟ تیرے ساتھ تو کوئی نہیں؟ گرمی میں دماغ تو نہیں چل گیا؟ میرا دل اندر سے دہل گیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دکاندار سے پوچھا، بھائی صاحب یہ بچہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دکاندار نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا، پھر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کون سا بچہ؟ تم اکیلی ہو بی بی، یہاں کوئی بچہ نہیں۔ بچہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مڑا اور بولا، سب یہی کہتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا مجھے سوائے تمہارے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے 2 گھنٹے میں نے مختلف دکانوں، گھروں، عورتوں اور بوڑھوں سے پوچھا، مگر سب کا ایک ہی جواب، کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ نے مجھے پاگل کہا، کچھ نے دعا پڑھنے کا مشورہ دیا، اور ایک بزرگ عورت نے تو پانی پر دم بھی کیا اور مجھے دیا، یہ پی لو، سایہ ہے کوئی تم پر۔ میں بچے کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بہت پرسکون تھا، جیسے جانتا ہو کہ یہ سب ہوگا۔ جب ہم واپس گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو بچہ رک گیا۔ گھر لے کر جا رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، میرا ان کے سوا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ ممانی سخت ہیں، مگر میں تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ وہ دیکھ کر خاموش ہو جائیں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی، مگر چلتی رہی۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے گہری سانس لی۔ صحن میں داخل ہوتے ہی ممانی کی آواز گونجی، چوڑیاں بیچنے کے بجائے گھوم پھر کر آئی ہو، کچھ کمایا؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے ٹوکرا اتار کر رکھا۔ بچہ میرے ساتھ تھا اور اب میرے پیچھے کھڑا تھا۔ ممانی سامنے آئیں، ان کے ہاتھ میں سالن کا چمچ تھا۔ ارے منحوس، یہ کس کا بچہ لے آئی ہے؟ وہ غصے سے چلائیں۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، پھر ممانی کی طرف۔ یہ مجھے سڑک پر ملا تھا، اکیلا تھا، کوئی نہیں پہچان رہا اسے، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ ممانی جیسے کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں بچے پر جمی تھیں، اور پھر ایک دم انہوں نے چمچ ہاتھ سے گرنے دیا۔ ان کی زبان بند، جیسے بولنے کی سکت نہ ہو۔ میں نے حیرت سے ممانی کی طرف دیکھا، جو اس وقت کسی مجسمے کی طرح پتھر بنی کھڑی تھی۔ بچہ آگے بڑھا اور صحن کے بیچ میں جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ممانی نے ایک جھٹکے میں نظریں ہٹائیں اور بغیر کچھ کہے کچن میں چلی گئیں۔ میں بھی کمرے کی طرف چل دی۔ وہ پہلا دن تھا جب ممانی نے مجھے کچھ نہ کہا، نہ ڈانٹا نہ روکا۔ شاید وہ بھی کچھ دیکھ چکی تھیں یا محسوس کر چکی تھیں۔ کمرے میں بچہ خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے کپڑے بدلے، ٹوکرا ایک طرف رکھا اور بیٹھ کر پنکھا جلنے لگی۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلنے لگی۔ محلے میں کچھ آوازیں تھیں، بچوں کے کھیلنے کی، عورتوں کی باتوں کی، مگر ہمارے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ ارم، بچے نے مجھے میرے نام سے بلایا پہلی بار۔ میں چونکی۔ ہاں؟ تم نے مجھے قبول کیا ہے، لیکن باقی دنیا نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور جو دیکھ سکتا ہے وہ یا تو پاگل سمجھا جاتا ہے یا الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ میں نے لمبی سانس لی۔ تو میں پاگل ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم وہ ہو جسے چنا گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں اٹک گئے۔ کس نے چنا؟ ابھی وقت نہیں آیا، مگر آئے گا۔ رات کے کھانے پر ممانی نے پہلی بار میرے لیے چپاتی رکھی، بغیر کچھ کہے۔ میں خاموشی سے کھا کر کمرے میں آئی اور بچہ چپ چاپ میرے ساتھ لیٹ گیا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں بار بار ایک ہی بات گونج رہی تھی، جو دیکھ سکتا ہے وہ چنا گیا ہے، مگر کیوں اور کس کے لیے؟ ان سب سوالوں کا جواب ابھی باقی تھا، اور میں جانتی تھی یہ بچہ ان سب کا مرکز ہے۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو ممانی کی بھاری قدموں کی چاپ دروازے کے باہر سنائی دی۔ رات کا سکون جیسے صبح کی دھوپ میں تحلیل ہو چکا تھا۔ بچہ ابھی بھی میرے ساتھ ہی سو رہا تھا، سر چادر میں چھپا ہوا، سانسیں ہلکی جیسے خواب میں ہو۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو ممانی صحن میں پانی کے کولر کے پاس کھڑی تھی۔ اب نکلو بھی کمرے سے، یا سارا دن یوں ہی گھسٹتی رہو گی؟ ان کی آواز میں وہی کرختگی تھی۔ میں نے سر جھکایا۔ ابھی نکلی، بس بچہ۔ کون سا بچہ؟ وہ میری بات کاٹ کر بولی۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر میرے پیچھے پڑی، دروازے کی اوٹ سے وہ بچہ جھانک رہا تھا۔
بس وہ لمحہ جیسے منجمد ہو گیا۔ ممانی کی آواز گلے میں اٹک گئی، ماتھے پر شکنیں جم گئیں، آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ وہ زبان جو ہمیشہ چلتی تھی اب مکمل خاموش تھی۔ ان کی نظریں سیدھی اسی بچے پر جمی تھیں۔ میں دروازے کے بیچ کھڑی رہی، سانس روکے، پھر آہستہ سے بولی، یہ وہی بچہ ہے جسے میں کل ساتھ لائی تھی، آپ نے دیکھا تھا نا؟ ممانی کی آنکھیں ہلیں مگر ہونٹ نہ کھلے۔ انہوں نے سر ہلایا جیسے کچھ کہنا چاہا ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ پھر انہوں نے پلٹ کر کچھ نہ کہا اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے میں پہچان نہیں سکی، وہ خاموشی، وہ ساکت آنکھیں، وہ قدموں کی نرمی، جیسے وہ کسی خوف میں قید ہو گئی ہوں۔ میں نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا، بچے کو اشارے سے اندر بلایا، دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر اسے بٹھا دیا۔ بچہ بدستور خاموش تھا مگر اب اس کی نظروں میں ایک الگ سکون تھا۔ کیا تم نے کچھ کیا ممانی کے ساتھ؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، صرف موجودگی کافی تھی، اس کا جواب مختصر تھا۔ میرے دل میں ایک اور سوال ابھرا مگر میں نے خاموشی کو ترجیح دی۔ کمرے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب کچھ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ بچہ زیادہ نہیں کھاتا تھا لیکن دودھ اس کا واحد ذریعہ تھا۔ میں رسوئی کی طرف گئی، خیال تھا کہ شاید پچھلی رات کا دودھ بچا ہو، مگر جب فریج کھولا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک مکمل برتن دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا، وہی برتن جو 2 دن سے خالی تھا۔ ممانی بارہا کہہ چکی تھیں کہ گھر میں دودھ نہیں اور وہ لائیں گی بھی نہیں۔ میں نے برتن نکالا، اوپر سے دیکھا، دودھ سفید تازہ جیسے ابھی ابھی ابالا گیا ہو۔ ہاتھ لگا کر دیکھا، ہلکا گرم۔ حیرت کی حد ہو چکی تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے خود سے پوچھا۔ پیچھے سے بچہ کچن میں آ گیا۔ اس نے برتن کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے کہا تھا نا، موسم اور چیزیں مجھ پر اثر نہیں کرتی، کچھ چیزیں خود بخود میرے آس پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تمہیں سب کچھ سمجھ نہیں آئے گا، وقت آنے پر سب واضح ہو جائے گا۔ میں نے دودھ ایک کپ میں ڈالا اور اسے دیا۔ اس نے چپ چاپ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑا اور پینے لگا۔ چند لمحوں میں کپ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے کپ دیا۔ شکریہ۔ میں نے اس کا ماتھا چوما۔ شکریہ میرا نہیں، اس کا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا۔ دوپہر کو گھر میں ایک عجیب خاموشی رہی۔ ممانی نے پورا دن نہ کوئی سوال کیا نہ آواز دی۔ میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی جب انہوں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ ایک پل بچے کو دیکھا، پھر پردہ گرا دیا۔ کیا وہ ڈر گئی ہیں تم سے؟ میں نے بچے سے پوچھا۔ شاید، لیکن انہوں نے کچھ دیکھا ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھتی۔ شام کو میں نے برتن دھوئے، کمرہ سمیٹا، بچے کو صاف کپڑے پہنائے جو میرے چھوٹے بھائی کے پرانے کپڑوں میں سے بچ گئے تھے۔ وہ فٹ آ گئے اور وہ ان میں کچھ اور مختلف لگا۔ کیا تم انسانوں جیسے کپڑوں میں ٹھیک لگتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو جو مرضی پہنا لو، فرق نہیں پڑتا۔ میں کچھ دیر اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر خود ہی کمرے کی صفائی میں لگ گئی۔ رات کو ممانی نے ایک بار پھر چپ چاپ کھانا نکالا اور میرے حصے میں بھی پلیٹ رکھی۔ گوشت کی بوٹی تک تھی جو عام دنوں میں میرے لیے منع تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ بچہ واقعی کچھ بدل رہا ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے بچے کو اپنے پاس بٹھایا۔ کھانے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھا رہا اور چھت کو تکتا رہا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ آ رہا ہے، کچھ جو مجھے بلائے گا، لیکن میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم میرا وعدہ پورا نہ کرو۔ میں نے دل میں پھر وہی عزم دہرایا، تمہیں تمہاری ماں سے ضرور ملاؤں گی، چاہے وہ دنیا میں ہو یا کسی اور جگہ۔ یہ رات بھی خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں کئی سوال چھپے تھے اور ان کے جواب شاید جلد ملنے والے تھے۔ رات کے وقت سارا گھر خاموش تھا۔ ممانی اپنے کمرے میں تھیں اور کزنس نیند کی گہری وادی میں جا چکی تھیں۔ میں نے صحن میں کپڑے سکھانے کے بعد دروازہ بند کیا اور کمرے میں واپس آ گئی۔ بچہ چارپائی کے کونے میں بیٹھا تھا، سر نیچے کیے۔ کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی اور باہر ہوا میں ہلکی سی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ موسم میں کچھ الگ سا تھا، جیسے کوئی غیر مرئی دباؤ ہوا میں چھپا ہوا ہو۔ تم جاگ رہے ہو؟ میں نے بچے سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ آج رات کچھ خاص ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں حیران ہوئی۔ آج پہلی بار تمہیں میرے ماضی کی ایک جھلک دکھائی دے گی۔ اس کی آواز نارمل تھی مگر لہجہ مختلف، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پردے کھینچ دیے اور کمرے کی بتی ہلکی کر دی۔ ایک کپڑا زمین پر گر گیا تو میں جھک کر اٹھانے لگی، تبھی اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سفید روشنی کی لکیر دکھائی دی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید باہر کوئی گاڑی کی روشنی پڑی ہے، مگر یہ روشنی اوپر آسمان سے سیدھی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، وہ بھی بالکل سیدھی اور تیز۔ میں نے گھبرا کر کھڑکی کے قریب جا کر پردہ ہٹایا۔ آسمان بالکل صاف تھا، بادل نہیں تھے،
مگر سفید روشنی مسلسل نیچے اتر رہی تھی، جیسے کوئی ستون آسمان سے زمین تک بنا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر بچے سے پوچھا، لیکن وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ وقت آ گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچانک روشنی کی شدت بڑھی اور کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک بھر گئی، کپ کپاہٹ ہونے لگی، حالانکہ گرمی کا موسم تھا۔ روشنی کھڑکی سے گزر کر کمرے کے عین بیچ میں آ کر رکی اور وہاں کھڑے ہونے لگا ایک وجود، لمبا سیاہ لباس پہنے، قد کم از کم 7 فٹ، چہرہ چھپا ہوا، ہاتھ زمین تک لٹک رہے تھے، جیسے کوئی سایہ نہیں بلکہ مکمل جسم ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی، میرا جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی ہو۔ اس وجود نے کوئی حرکت نہیں کی، بس کھڑا رہا، مگر اس کی موجودگی میرے وجود پر بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی دوسری طرف کمرے کی دیوار میں سے جیسے دھواں سا نکلا اور وہ دھواں آہستہ آہستہ ایک عورت کی شکل میں ڈھلنے لگا، چہرہ جھلسا ہوا، آنکھیں گہری، بال بکھرے ہوئے، کپڑے سیاہ مگر پھٹے ہوئے۔ اس کے قدم زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں تیرتی ہوئی میرے اور بچے کے درمیان آ گئی۔ جیسے ہی اس نے مجھ پر نظر ڈالی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، زبان ہلانا چاہی لیکن آواز بند ہو چکی تھی۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، بچے نے پہلی بار بلند آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو میری ماں کو لے گئی تھی۔ اس کی نظریں اس عورت پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ عورت زور سے چیخی، آواز ایسی تھی کہ کھڑکیاں کانپنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سیاہ لباس والا وجود آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پیچھے ہٹتی گئی، دیوار سے جا لگی، سانس رکنے لگی۔ تبھی بچہ اٹھا، اس کے قدم بہت ہلکے تھے لیکن اس کے ارد گرد ہوا کی ایک لہر بن گئی تھی۔ رکو، بچے نے کہا۔ دونوں وجود رک گئے۔ کمرے کی فضا میں ایک جادو سا تیرنے لگا، جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو۔ یہ انسان ہے اور یہ میرے لیے خاص ہے، اگر تم اسے نقصان پہنچاؤ گے تو انجام بھگتنا ہوگا۔ بچے کی آواز معمولی نہیں تھی، اس میں گونج تھی جیسے وہ کسی اور طاقت کا نمائندہ ہو۔ سیاہ لباس والے نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ عورت جو اب بھی ہوا میں تیر رہی تھی جیسے غصے میں کانپنے لگی، لیکن پھر اس نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن بچے نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھا۔ ایک ہلکی سی روشنی اس کی ہتھیلی سے نکلی اور عورت کی طرف گئی۔ وہ روشنی جیسے ہی عورت کو چھوئی، وہ ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے زور سے سانس لی، جیسے برسوں بعد ہوا میں لی ہو۔ میرے جسم کا ہر جوڑ ہل رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے آج میرے ایک دشمن کو دیکھا ہے، وہ میری ماں کو قید کر کے لے گئی تھی۔ سیاہ وجود صرف نگرانی کرنے آیا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں خطرہ ہے؟ خطرہ مجھے نہیں، تمہیں ہے، کیونکہ تم میرے قریب ہو اور تمہیں وہ سب نظر آ رہا ہے جو عام لوگوں سے چھپا رہتا ہے۔ میں نے سر تھام لیا۔ کیا میرے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ نہیں، اب تم صرف دیکھنے والی نہیں، تم حصے دار ہو۔ کمرے کی بتی دوبارہ آن ہو گئی، روشنی واپس معمول پر آ گئی تھی۔ سب کچھ ویسا لگ رہا تھا، لیکن میرے اندر اب کچھ ویسا نہیں رہا تھا۔ آج جو کچھ دیکھا وہ میری سوچ سے باہر تھا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، میں نے بچے کو دیکھا، اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس نے جواب دیا۔ رات کے آخری پہر میں نیند آئی، لیکن خواب وہی تھے، روشنی، سائے اور وہ چیخ جو ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولیں۔ رات کی ہولناکیاں ابھی ذہن میں تازہ تھیں۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چارپائی کے ساتھ بیٹھے بچے کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، جیسے وہ رات اس کے لیے کچھ نیا لے کر آئی ہو۔ گلفام، میں نے پہلی بار اسے نام سے پکارا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ تم نے میرا نام کیسے جانا؟ پتہ نہیں، شاید تمہاری آنکھوں سے پڑھ لیا، یا شاید تم نے مجھے خود ہی بتا دیا بغیر الفاظ کے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ جان لو۔ کون سا سچ؟ میری حقیقت۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ میرا نام گلفام ہے، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں جنات کی ایک بڑی سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ میرے باپ کو جنات کی دنیا میں شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ کوکاف کا حکمران ہے، ایک ایسی سلطنت جو انسانوں کی دنیا سے بہت دور مگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو تم انسان نہیں ہو؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، میرا وجود جن اور انسان کے بیچ کا ہے۔ میری ماں انسان تھی، باپ جنات کا بادشاہ۔ میرے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ تو تم جن زادے ہو؟ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا، اور اسی لیے مجھے اس دنیا میں نکالا گیا۔ کیوں؟ کیا تم نے کچھ غلط کیا تھا؟ غلطی میری نہیں تھی،
مگر سزا مجھے دی گئی۔ میری ماں جو انسان تھی، اس نے میرے چچازاد بھائی کی طاقت چھیننے کی کوشش کی۔ اس نے اس کی چوٹی کاٹ دی جس میں اس کی جناتی قوتیں محفوظ تھیں۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہاری ماں نے ایسا کیوں کیا؟ اسے ڈر تھا کہ وہ بڑا ہو کر تخت پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ جب یہ بات میرے باپ تک پہنچی تو اس نے ماں کو الگ قید کر دیا اور مجھے دنیا میں پھینک دیا تاکہ میں اس سے دور رہوں اور وہ اپنی غلطی کا احساس کرے۔ اور تمہیں کہاں بھیجا گیا؟ شروع میں مجھے جنگل میں چھوڑا گیا۔ وہاں کچھ پرانے جنات نے میری دیکھ بھال کی، مگر چونکہ میری رگوں میں انسان کا خون بھی تھا، میں مکمل جنات جیسا نہ بن سکا۔ تبھی مجھے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دیا گیا۔ میں دیر تک چپ رہی، پھر کہا، اور وہ سب کچھ جو میں نے دیکھا، وہ سایہ، وہ عورت، وہ سب جو تمہارے پیچھے آئے تھے؟ ہاں، وہ میری ماں کو قید کرنے والی قوتیں تھیں۔ وہ اب مجھے بھی ختم کرنا چاہتی ہیں تاکہ شہنشاہ جنات کے خاندان کا ایک اور وارث ختم ہو جائے، مگر تم آ گئی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم نے مجھے اپنایا، تم نے میری آواز سنی جب کوئی اور نہیں سن رہا تھا۔ میں تمہیں نظر آیا جب باقی سب مجھے نہ دیکھ سکے۔ تم وہ انسان ہو جس کا مقدر بدلنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یہ سب بہت عجیب ہے، تمہاری باتوں پر یقین کرنا آسان نہیں۔ جانتا ہوں، گلفام بولا، مگر رات جو تم نے دیکھا وہ سب حقیقت تھی۔ اور تمہیں اب کیا چاہیے؟ میں اپنی ماں سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک بار دیکھنے آئی تھی چھپ کر، مگر جیسے ہی ہمارے درمیان رابطہ ہوا اسے دوبارہ قید کر لیا گیا۔ اب وہ کہیں ایسی جگہ ہے جہاں جانا آسان نہیں۔ کہاں؟ وہ کاف میں ایک پرانے دربار کے اندر، جہاں ایک مخصوص درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے میری ماں نے وہ چوٹی چھپائی تھی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا۔ وہی جگہ اب میری ماں کی قید ہے۔ اور وہاں جانے کا راستہ؟ وہ بھی وہی دربار ہے۔ صرف ایک انسان وہاں جا سکتا ہے اور وہ تم ہو۔ میں رکی۔ کیوں؟ میں کیوں؟ کیونکہ تم وہ ہو جس نے مجھے اپنے دل سے قبول کیا، خوف کے بغیر۔ اور ماں نے بھی وہی چوٹی انسان کے ہاتھ میں دی تھی، اس لیے اس کا راز صرف ایک انسان ہی کھول سکتا ہے۔ میں کچھ لمحے گمسم رہی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، لیکن مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا اس سفر میں میری جان کو خطرہ ہے؟ ہاں، بہت زیادہ، مگر تم اکیلی نہیں ہوگی، میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہر لمحہ، اور وہ طاقتیں جو تمہیں روکنا چاہیں گی ان سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ سیکھنا ہوگا۔ کیا؟ صبر، حوصلہ اور وہ دعا جو تمہاری دادی پڑھا کرتی تھی، وہ اب صرف تمہارے لیے ہے۔ تم میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ تم وہ ہو جو میری ماں نے خواب میں دیکھی تھی، تمہیں ہی چنا گیا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اب وہ بچہ مجھے کسی اور ہی دنیا کا سفیر لگ رہا تھا، وہ دنیا جو نہ نظر آتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، مگر اب میں اس کا حصہ بن چکی تھی اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر ٹک ٹک کی آواز آئی تو میں نے چونک کر گردن موڑی۔ ممانی چائے کا کپ رکھ کر تیزی سے واپس پلٹ گئیں، جیسے وہاں رکھنے کی ہمت نہ ہو۔ گلفام خاموش بیٹھا رہا، زمین پر آلتی پالتی مارے، نظریں ایک ہی نقطے پر جمائے۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا اور آہستہ سے کہا، اب میں تمہاری بات مکمل سننا چاہتی ہوں۔ ماں کی قید، چوٹی کاٹنا، سب۔ گلفام نے سانس اندر کھینچا اور بولنا شروع کیا۔ میری ماں گل رخ شہنشاہ کی سب سے پسندیدہ بیوی نہیں تھی، لیکن وہ واحد انسان تھی جسے اس نے نکاح میں لیا۔ ایک دن شہنشاہ نے اعلان کیا کہ سلطنت کا وارث اس کا بھتیجا ہوگا جو میری ہی عمر کا تھا۔ میری ماں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی، مگر دل میں طوفان اٹھا۔ میں نے اس کی بات کاٹی، مگر تم تو خود اس کا بیٹا تھے، تم وارث کیوں نہیں بن سکتے تھے؟ میں جن زادہ تھا اور جنات کی سلطنت میں خالص خون کی اہمیت ہے۔ میری ماں انسان تھی، اسی لیے مجھے پیچھے رکھا گیا۔ وہ رکا، پھر بولا، ایک رات محل میں جشن تھا، میرے کزن کی سالگرہ۔ وہ سونے کے لباس میں ملبوس سب کے سامنے آیا۔ اس کی چوٹی جو اس کی تمام قوت کی علامت تھی، لمبی، سیاہ اور چمکدار۔ میری ماں نے تبھی فیصلہ کر لیا۔ اسی رات وہ چپکے سے اس کے کمرے میں گئی اور ایک خاص جادوئی چھری سے اس کی چوٹی کاٹ دی۔ میں سن رہی تھی، حیرت اور تجسس کے ساتھ۔ صبح محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میرے کزن کی چیخیں، اس کے باپ کا غصہ اور شہنشاہ کی گرجدار آواز۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ کام کسی عام جن کا نہیں، کسی اندر کے انسان کا تھا۔ میری ماں پکڑی گئی اور عدالت جنات میں پیش کی گئی۔ وہ چپ رہی، کچھ نہ بولی، لیکن شہنشاہ سب جان چکا تھا۔ سزا سنائی گئی، ماں کو قید اور مجھے انسانوں کی دنیا میں جلاوطن کر دیا گیا۔ میں نے سوچا، اتنی بڑی سلطنت، اتنا سخت انصاف، اور ماں کو بچے سے جدا کر دینا۔ گلفام نے میری طرف دیکھا۔
میری ماں نے جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کے حق کے لیے لڑا، مجھے سزا منظور ہے۔ کیا تم نے اسے دوبارہ دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ کئی سال بعد جب میں زمین پر تھا، ایک رات وہ میرے خواب میں آئی، بولی میں پاس آؤں گی لیکن زیادہ دیر نہیں رک سکوں گی۔ کچھ دن بعد وہ حقیقت میں آئی، تمہارے کمرے میں جہاں تم سو رہی تھی۔ وہ عورت؟ میں نے حیرت سے کہا، جو اس دن روشنی میں آئی تھی؟ نہیں، وہ میری ماں نہیں تھی۔ وہ جو تم نے دیکھی وہ قید کی نگرانی پر مامور ایک بدروح تھی۔ میری ماں نے اس کی آنکھوں میں دھوکہ دے کر نکلنے کی کوشش کی اور اسی لمحے تمہارا کمرہ چنا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی ماں نے مجھ سے رابطہ کیا، شہنشاہ کو خبر ہو گئی۔ قید سے نکلنا چاہے لمحوں کے لیے ہی صحیح، قانون کی خلاف ورزی تھا۔ اسے فوراً دوبارہ قید کر دیا گیا اور اس بار اس پر سخت پہرا بٹھایا گیا۔ کیا تم اس سے دوبارہ مل سکتے ہو؟ اب صرف ایک طریقہ ہے، وہی دربار، وہی چوٹی جو ماں نے زمین میں دفنائی تھی، اور وہ جگہ جہاں سے کوہکاف کا دروازہ کھلتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ چوٹی کہاں ہے؟ پرانے شہر سے باہر ایک ویران دربار ہے، وہاں ایک برگد کا درخت ہے، اس کی جڑوں میں ماں نے اپنی آخری خطا چھپائی تھی۔ وہی چوٹی، وہی وجہ جو میری اور اس کی جدائی کی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے یاد ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ جب سزا ملی تم چھوٹے تھے۔ جن زادے کی عمر انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، میرا جسم بچہ ہے مگر یادداشت بالغ۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب میں دیکھتا رہا، قید، فاصلہ، خواب، سب میرے اندر محفوظ رہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر شام اتر رہی تھی، گلی میں بچوں کی آوازیں کم ہو رہی تھیں۔ ہم کب جائیں گے اس دربار کی طرف؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کل رات جب چاند آدھا ہوگا، اسی وقت درخت کی جڑوں میں دروازہ کھلے گا۔ اور ہمیں وہاں کون روکنے کی کوشش کرے گا؟ نگران، وہ بدرو جو قید کی محافظ ہے، اور کچھ پرانے جنات جو میری واپسی سے خوفزدہ ہیں۔ میرے پاس کیا ہے جو ان کا سامنا کر سکے؟ ایک وعدہ، تمہارا وعدہ کہ تم مجھے میری ماں سے ملواؤ گی۔ وہی تمہاری طاقت ہے اور وہی تمہیں بچائے گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، تو پھر کل رات ہم وہاں چلیں گے۔ گلفام نے اسبات میں سر ہلایا، اور تب یا تو ماں ملے گی یا جنگ شروع ہوگی۔ رات کا وقت تھا اور گلیوں میں ہلکی سی خنکی اتر چکی تھی، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے، صرف کہیں کہیں کسی پرانے پنکھے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مومانی اور کزنز گہری نیند میں تھے۔ میں کمرے کے فرش پر بیٹھی گلفام کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ مکمل خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کمرے کے کونے میں وہی ٹوکرا پڑا تھا جس میں میں روز چوڑیاں لے کر نکلتی تھی۔ آج وہ خالی تھا، جیسے اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں واقعی یقین ہے کہ وہ چوٹی اب بھی وہیں ہے؟ میں نے کنگھی کرتے کرتے پوچھا۔ ہاں، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ میری ماں نے اسے وہاں اپنے ہاتھوں سے دبایا تھا، اور اسے چھپانے کے لیے اس نے انسانوں کی دنیا کا انتخاب کیا، کیونکہ کوئی جن اسے وہاں سے نکالنے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ ایک خاص شیلڈ کے تحت ہے۔ جنات اگر اس کے اندر داخل ہوں تو جل سکتے ہیں۔ وہ علاقہ انسانوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن جنات کے لیے موت کا دروازہ۔ میں نے کنگھی رکھ دی اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ تو میں وہاں جا سکتی ہوں؟ ہاں، اور تم ہی وہ واحد انسان ہو جو جا سکتی ہے۔ کیوں؟ بہت سے انسان ہیں دنیا میں۔ کیونکہ ماں نے جس وقت چوٹی دبائی، اس وقت اس نے دعا کی تھی کہ وہ انسان جو میرے بیٹے کو اپنائے گا، جسے جنات دیکھ کر بھی نقصان نہ دے سکیں، وہی اس چوٹی تک پہنچ سکے گا، اور وہ تم ہو ارم۔ میں نے ایک پل کو آنکھیں بند کی۔ رات کے سناٹے میں اس کا جملہ میرے اندر گونجنے لگا۔ کب جانا ہوگا؟ کل رات جب چاند آدھا ہوگا۔ دربار کہاں ہے؟ یہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر، پرانے قبرستان کے پیچھے۔ وہاں ایک ویران میدان ہے جہاں پرانے پتھریلے ستون اب بھی کھڑے ہیں۔ ان کے بیچ ایک برگد کا درخت ہے، اسی کی جڑ کے نیچے وہ دفن ہے۔ اور ہمیں وہاں کون لے جائے گا؟ پیدل کیسے پہنچیں گے؟ پیدل نہیں جانا، دربار تک پہنچنے کا ایک مخصوص راستہ ہے جو صرف رات کے مخصوص پہر میں کھلتا ہے۔ میں تمہیں لے کر چلوں گا، لیکن جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آگے تم اکیلی جاؤ گی۔ اکیلی؟ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے کہا، وہ جگہ میرے لیے خطرناک ہے۔ اگر میں وہاں داخل ہوا تو یا تو جل جاؤں گا یا ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤں گا۔ اور وہاں کیا ہوگا چوٹی نکالنے کے بعد؟ چوٹی نکالنا آسان نہیں۔ وہ جگہ ایک طاقتور بدروح کے زیر اثر ہے، جو ہر اس چیز پر حملہ کرتی ہے جو وہاں کی فضا کو چیرنے کی کوشش کرے۔ تمہیں وہاں صرف ہمت نہیں، عقل بھی چاہیے ہوگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ اگر وہاں جانا اتنا خطرناک ہے تو تم مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ کیونکہ میری ماں کو بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر چوٹی نہ نکلی تو شہنشاہ کبھی ماں کی رہائی پر راضی نہیں ہوگا۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی لالچ نہیں تھا، بس ایک بے بسی اور اعتماد۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، اور وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں تمہاری ماں سے ملاؤں گی۔ گلفام کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہی وہ وعدہ ہے جس پر میری تقدیر قائم ہے۔ اگلے دن کا وقت میں نے سارا تیاریوں میں گزارا۔ ٹوکری کی جگہ ایک کپڑے کا تھیلا تیار کیا جس میں کھجوریں، پانی کی چھوٹی بوتل، ایک کنگھی اور کچھ چینی رکھی۔ گلفام نے کہا تھا کہ چینی کا استعمال وہاں کی بدروحوں کو بھٹکانے کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ وہ میٹھے کی خوشبو برداشت نہیں کر سکتی۔ شام تک ممانی نے مجھ سے پوچھا، کل چوڑیاں بیچنے کیوں نہیں گئیں؟ طبیعت خراب تھی، آج بھی جا رہی ہوں قریبی علاقے میں۔ ممانی نے بغور دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب مجھ سے الجھنے سے کتراتی ہیں۔ رات آئی، چاند آدھا تھا۔ گلفام نے مجھے کہا، اب چلنے کا وقت ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے صحن سے نکلے، گلی سے ہوتے ہوئے قبرستان کے عقب کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اب آگے تم جاؤ گی، سیدھی چلتی رہنا، جو جگہ سب سے خاموش لگے وہی دربار ہوگا۔ درخت کے نیچے ایک پتھر نظر آئے گا، وہ نشان ہے۔ میں نے تھیلا سنبھالا اور اس کی طرف دیکھا۔ واپس کتنی دیر میں آنا ہوگا؟ جتنا جلدی ہو سکے، صبح کی روشنی سے پہلے، ورنہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے گلفام کھڑا رہا جیسے کوئی دروازے پر پہرا دے رہا ہو۔ آگے بڑھتے ہی زمین کا رنگ بدلنے لگا۔ درختوں کی چھاؤں میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا ساکن تھی، مگر درخت کی ٹہنیاں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں۔ کچھ ہی قدموں بعد وہ برگد کا درخت آ گیا جس کے نیچے ایک پرانا پتھر نظر آیا۔ جیسے ہی میں پتھر کے قریب پہنچی، زمین ہلکی سی لرز گئی اور درخت کی جڑیں تھوڑی سی سرک گئیں۔ وہی وقت تھا جس کا گلفام نے وعدہ کیا تھا۔ اب میں اکیلی تھی اور سامنے تھا وہ دربار جس کی خاموش دیواروں میں ایک چوٹی، ایک ماں اور شاید میری قسمت دفن تھی۔ درخت کے نیچے کھڑے مجھے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے کہ زمین نے ایک بار پھر ہلکی سی جنبش لی۔ پتھر جسے میں پہلے محض نشان سمجھ رہی تھی، اب مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے تھیلے سے وہ چینی نکالی جو گلفام نے دی تھی، مٹھی بھر کر درخت کے گرد دائرے میں بکھیر دی۔ کچھ لمحوں بعد درخت کی جڑوں میں ایک باریک دراڑ سی بنی اور نیچے نرم مٹی نمودار ہوئی۔ میں نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ میرے ناخنوں میں مٹی بھر گئی، پسینے کے قطرے پیشانی سے بہنے لگے۔ 10 منٹ کی مسلسل کھدائی کے بعد میری انگلیاں کسی چیز سے ٹکرائیں۔ میں نے اور زور لگایا۔ وہ کوئی لکڑی کی چیز تھی جسے بہت سال پہلے زمین میں چھپایا گیا تھا۔ جب میں نے وہ چیز نکالی تو وہ چوٹی نما بالوں کا گچھا تھا، سیاہ اور حیرت انگیز طور پر محفوظ۔ وہ خشک نہیں ہوا تھا بلکہ جیسے تازہ ہو۔ گلفام کی بات یاد آئی، یہ چوٹی طاقت کی علامت ہے، یہی فیصلہ کرے گی کون گنہگار ہے اور کون مظلوم۔ میں نے چوٹی کو کپڑے میں لپیٹا، تھیلے میں رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ درخت کی جڑیں دوبارہ اپنی جگہ آ گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند قدم پیچھے ہٹتے ہی وہی روشنی جس نے ہمیں پہلے راستہ دکھایا تھا آسمان سے اتری اور زمین پر ایک دائرہ بننے لگا۔ میں نے گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھایا۔ روشنی نے مجھے آہستہ آہستہ اپنے اندر سمیٹنا شروع کیا اور اگلے لمحے میں دربار کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دربار ویسا ہی تھا جیسا گلفام نے بیان کیا تھا، پتھریلے ستون، سنہری کمرے اور ان کے بیچ ایک بڑی سی سنگ مرمر کی چوکھٹ۔ دربار کا دروازہ خود بخود کھلا اور میں نے اندر قدم رکھا۔ سامنے گلفام پہلے سے موجود تھا، شاید روشنی نے اسے کسی اور راستے سے یہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا۔ تم نے چوٹی نکال لی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اب ہمیں شہنشاہ کے سامنے جانا ہوگا۔ ہم دونوں ستونوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اندرون دربار میں داخل ہوئے۔ وہاں نہ کوئی درباری نہ کوئی غلام، بس ایک بلند تخت پر بیٹھا وجود تھا جس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اس کی موجودگی ایسی تھی کہ زمین پر موجود ہر ذرے کو جھکا دینے والی۔ تم ہی ہو وہ انسان؟ ایک بھاری آواز گونجی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی، میں ارم ہوں اور گلفام کی ماں کی بے گناہی کا ثبوت لے کر آئی ہوں۔ ثبوت؟ شہنشاہ کی آواز میں تمسخر تھا۔ کس بات کا ثبوت؟ میں نے تھیلے سے چوٹی نکالی اور دونوں ہاتھوں سے اسے آگے بڑھایا۔ یہ وہ چوٹی ہے جو آپ کے بھتیجے کی طاقت تھی۔ اسے میری ماں نے نہیں، گلفام کی ماں نے چھپایا تھا، لیکن اس کی نیت وراثت چھیننے کی نہیں تھی بلکہ اپنے بیٹے کو بچانے کی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہنشاہ نے پہلی بار چہرہ جھکایا اور چوٹی کو گھورنے لگا۔ یہ وہی ہے؟ اس نے ایک سائے سے پوچھا جو اس کے تخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ سایہ آگے بڑھا، چوٹی کو چھوا، پھر سر ہلا دیا۔ جی، یہی ہے۔ تو گلفام کی ماں نے اسے ضائع نہیں کیا تھا؟ نہیں، میں نے کہا۔
اس نے اسے انسانوں کی زمین میں چھپا دیا تاکہ خاندان میں مزید خون خرابہ نہ ہو۔ شہنشاہ نے نظریں گلفام پر ڈالیں۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں نے کیا کیا تھا؟ گلفام نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، اور مجھے بھی یہی لگا کہ میری ماں نے غلطی کی، لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں کہ اس نے اپنی غلطی کا کفارہ دیا۔ اسے قید کیا گیا اور مجھ سے جدا کیا گیا۔ اب وقت ہے کہ اسے رہائی دی جائے۔ شہنشاہ نے چند لمحے سوچا، پھر تخت سے اٹھا۔ اس کے اٹھتے ہی دربار میں موجود ستونوں پر لکیریں چمکنے لگیں، جیسے کوئی پرانا طلسم حرکت میں آ گیا ہو۔ اگر یہ چوٹی واپس آ گئی ہے اور تم نے اسے کسی فریب کے بغیر انسان کے ذریعے حاصل کیا ہے تو تمہاری ماں کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے دربار کے پچھلے حصے سے ایک جالی دار دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک عورت باہر آئی۔ لباس سادہ، آنکھیں تھکی ہوئیں، لیکن چہرے پر ماں کا وہ نور باقی تھا۔ ماں! گلفام لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر وہ منظر دیکھا۔ ایک ماں کا بیٹا اسے پانے کے بعد ساکت کھڑا تھا اور وہ ماں برسوں بعد اپنے بچے کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ شہنشاہ نے میری طرف دیکھا۔ انسان، تم نے وعدہ پورا کیا۔ جنات کا قانون ہے کہ احسان کا بدلہ دیا جائے۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے نظریں جھکائیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس گلفام کو اس کی ماں مل گئی، یہی کافی ہے۔ شہنشاہ خاموش رہا، پھر بولا، لیکن قانون یہ بھی ہے کہ جو انسان جنات کے رازوں میں داخل ہو اسے خالی نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے سے دربار کی چھت سے ایک روشن گوہر نیچے اترا۔ وہ میرے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ یہ گوہر دولت، علم اور طاقت کی علامت ہے۔ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور گلفام، تم اب آزاد ہو۔ میں نے گوہر اٹھایا اور گلفام کی طرف دیکھا۔ وہ اب مسکرا رہا تھا، جیسے برسوں کی تھکن ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ ہم دونوں دربار سے نکلنے لگے۔ پیچھے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ رات کے آخری پہر ہم دوبارہ اس درخت کے قریب تھے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اب راستہ واپسی کا تھا، لیکن دل میں ایک نیا یقین اور ایک نیا راز لے کر۔ صبح کی روشنی جب افق سے ابھری، ہم دونوں درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ وہی برگد جس کے نیچے سے طاقت کی چوٹی نکالی گئی تھی، وہ اب خاموش کھڑا تھا، جیسے اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہو۔ گلفام کی ماں ایک طرف کھڑی تھی، خاموش، نڈھال مگر آزاد۔ گلفام نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا، تم نے وہ کر دکھایا جو میرے اپنے نہ کر سکے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ بس ایک وعدہ پورا کیا۔ ہم واپس دربار کی روشنی میں داخل ہوئے، جہاں شہنشاہ اپنی مسند پر دوبارہ جلوہ افروز تھا۔ دربار کے سب ستون اب روشن ہو چکے تھے۔ گلفام اور اس کی ماں آہستہ آہستہ تخت کے قریب پہنچے۔ میں پیچھے کھڑی رہی۔ شہنشاہ نے اپنی نظریں ہم سب پر ڈالیں، پھر اٹھ کر تخت کے نیچے چمکتی ہوئی چوٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، جو اب ایک چمکتی ہوئی روشنی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہی ہے وہ شے جس نے برسوں کی جدائی پیدا کی، اور یہی آج دو رشتوں کو جوڑنے کا سبب بنی، شہنشاہ نے بلند آواز میں کہا۔ پھر اس نے گلفام کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس کا جذبہ ماں کا تھا، اور تم نے جس طرح اسے واپس پایا وہ تمہارے حقدار ہونے کا ثبوت ہے۔ گلفام نے سر جھکا دیا۔ شہنشاہ نے ہاتھ بلند کیا۔ آج سے گلفام اور اس کی ماں پر لگی ہر سزا ختم کی جاتی ہے۔ وہ آزاد ہیں اور سلطنت کے وارث ہونے کے اہل۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اور تم انسان، ارم، تم نے وہ کر دکھایا جو ہماری اپنی نسل نہ کر سکی۔ تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس نے اپنے پہلو میں موجود ایک محافظ کو اشارہ کیا، جس نے ایک چھوٹا سا صندوق لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ شہنشاہ نے کہا، یہ خزانہ تمہارے لیے ہے، نہ صرف دولت بلکہ علم، طاقت اور وہ مقام جو تمہیں انسانوں کی دنیا میں ممتاز بنائے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شہنشاہ سلامت، مجھے آپ کی عظیم الشان سخاوت پر فخر ہے، مگر میں یہ سب صرف گلفام کے وعدے کے لیے کر رہی تھی۔ مجھے کسی بدلے کی خواہش نہیں، اور یہی تمہیں اس خزانے کی سب سے بڑی حقدار بناتا ہے، شہنشاہ نے کہا۔ صندوق خود بخود کھلا۔ اندر سنہرے سکے، نایاب جواہرات اور ایک سفید موتی تھا جس پر کچھ نقش تھے۔ گلفام نے کہا، یہ موتی جب تم چاہو تمہیں ہماری دنیا میں دوبارہ لے آئے گا۔ میں نے اسے پکڑا اور اس کے لمس سے ایک ہلکی سی روشنی میرے ہاتھوں میں اتر گئی۔ اب ہمیں واپس جانا تھا۔ شہنشاہ نے ہاتھ اٹھایا اور ایک سنہری روشنی کے دروازے نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پلک جھپکتے ہی ہم دوبارہ اس درخت کے نیچے کھڑے تھے، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ گلفام نے میری طرف دیکھا۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، لیکن ہمارا رشتہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، میں تمہیں نہیں بھولوں گی، اور میں بھی تمہیں نہیں بھولوں گا۔
جب تمہیں میری ضرورت ہو یہ موتی بس مٹھی میں بند کرنا، میں آ جاؤں گا۔ میں نے موتی کو مضبوطی سے تھاما۔ وعدہ؟ وعدہ، وہ مسکرایا اور پھر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ دھند میں لپٹے وہ ایک چمکدار نقطے میں بدل گئے۔ جب میں گھر پہنچی سورج نکل چکا تھا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی مومانی دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور شاید کچھ نرمی بھی تھی۔ کہاں گئی تھی تو؟ رات بھر غائب؟ میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ بس ایک کام تھا جس کا پورا کرنا ضروری تھا۔ مومانی نے کچھ کہنا چاہا پھر خاموش ہو گئی۔ میرا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ کپڑے سادہ تھے لیکن چال میں اعتماد، آنکھوں میں روشنی اور لبوں پر ایک خاموش سکون تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے صندوق کھولا۔ اندر کے سکوں کی چمک نے مجھے یقین دلایا کہ زندگی اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میں نے سب سے پہلے مومانی کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھی۔ یہ تمہاری محنت کا حصہ ہے، اب باقی ذمہ داری میری ہے۔ مومانی نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا لیں۔ اگلے چند دنوں میں نے شہر کے مرکز میں ایک دکان خریدی جہاں چوڑیوں کے ساتھ ساتھ زیورات اور کپڑوں کا کام بھی شروع کیا۔ چند ماہ میں میرا کاروبار مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے، یہ وہی ارم ہے جسے کبھی گلیوں میں دیکھا تھا۔ میں صرف مسکرا دیتی۔ 1 سال بعد میری دکان 3 ہو گئی۔ اب میں کسی کی محتاج نہیں تھی۔ مومانی اب مجھ سے عزت سے بات کرتی اور کزنز میری تعریف کرتی۔ لیکن ہر رات جب میں اپنے کمرے میں بتی گل کرتی اور موتی کو ہاتھ میں لیتی تو گلفام کی مسکراہٹ یاد آتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہیں موجود ہے، کسی اور دنیا میں، مگر میرے دل کے بہت قریب، اور شاید کسی دن وہ پھر واپس آئے گا۔ لیکن تب تک میں وہ زندگی جیتی رہی جس کا مجھے ہمیشہ سے خواب تھا، آزاد، خود مختار اور مکمل، ایک انسان جو ایک جن زادے کا وعدہ نبھا چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔